अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मशाल पॉइंट में असदुल्ला खान वज़ीर आप सबको खुशामदीद कहता है। नाजरीन, पीटीआई की हुकूमत ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे कि खैबर पख्तूनख्वा को हम एक मिसाली सूबा बनाएंगे, आज हम जानेंगे क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जो हुकूमत है वो तब्दीली लाई है और क्या इस तरह की कोई तब्दीली लेके आए हैं जो दूसरे सूबे के लिए मिसाली हो। इसी पर बात करने के लिए हम टेलीफोन लाइन पर लेंगे वाजिद खान होती को, जो वहाँ के सीनियर खैबर न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन है। उसके साथ साथ पीटीआई का मौक़िफ़ भी जानेंगे और नून लीग का भी मौक़िफ़ जानेंगे। आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि क्या हुकूमत क्या तब्दीली लेके आई, क्या डेवलपमेंट की है। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम वाजिद खान साहब। हेलो वाजिद साहब, आवाज़ दर्जी तास्ता दर तो हुए पीटीआई से तब्दीली वसल दा पीटीआई से तब्दीली वसल दा के पीके के تاسو ته چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کوم د مخلوق حکومت هم نه دي د پاکستان تحریک انصاف او د جماعت اسلامي دا مخلوق حکومت په 11 مئی الیکشن کې کوم شو هغه په طرف کې ګمنو دا پوزیشن راغلو بیا څنګه څلور کال د حکومت شو په دې دوران کې یورزي موران د انکشافات مخه تراغلو او چې څلور کال دا چې اداري دي چې هغه خپل فندونه څومره پورې کوي ته ترقیاتي مرتبه فندونه ملو شوي دي هغه دوالي ادارې دا چې هغه د 10% نه هم کم فندونه خرج کړي دي په دې کې لږ تاسو دا وجه صاحب دا مرته د اداري سره مې دي کارکړه دارنګ چې پای کې محکمه سیاحت او د تعلیم محکمه دا او خاص کر بلدیات محکمه د بلدیات محکمه په حواله سره ګرانه تاسو دا وایم چې هغه د څومره فندونه لري شوي د بجټ مطابق پای کې هغه 2% فندونه ریلیز کړي هم دي لګولې هم دي په باندې پای کې دا راځي مختلف خارو يعني د سره چې کوم د ډرینج سیستم دی یا تاسو کوم نمائندګان دي هغه د کوم فندونو ترقیاتي مرتبه لپاره ورکړي نو په دغه کې څه قدر کار شوی دی نه علاوه د بدون پورې ناری دی او څنګه دی یو چغواله وا یو आवाज پورته کړو هغه شان د دغه تقریبا تر ډیره حد پورې په نظر نه راځي او دومره دا چې نور کله د میډیا سره د دې کوارډینیشن چې کوم د حکومتونو د نورو په نسبت باندې لکه سیواو دا چې د داوی د میډیا سره له کوارډینیشن کم هم راځي نو ځکه چې خبرونه داسې یکدم چې کوم د انکشافات یا د سټوډیو سټوریز په شکل کې مخه تراشي او بل دا چې په پیښور کې په پیښور په شمول ټول صوبه کې په فلکور باندې تقریبا 30% پورې کار شوی دی په ډرینیج سیستم باندې هم تر ډیره حد کار شوی دی خاص کر چې کوم بلین کلی او جی په طرف فکر د هغه مطابق د ځنګلاتو محکمه وايي چې تقریبا بوټي لګولې د په دې کې دا چې وجید صاحب په خطر راځي وجی صاحب دا ورته وایي چې کې پی کې پولیس د هغه څنګه دی سکواډ پاک چې سیاست محکمې طرف نور کوي پای کې هم چې له معنی مخه تراځي خلک دا وایي چې ځینې دیني چې کوم د سیاست کارونه ورته شي دي هغه کارونه چې کوم دي هغه مستحق کسانو ته نه دي ورکړل شوی او پای کې چې موږ حکومت ګرمولې په دې وجه نشو چې د انکم سپورټ پروګرام چې کومه ډیټا وځي سره هغه ډیټا باندې دی دغه کارونه د صحت ورکړي دي نو پای کې دا چې ځنې دینو کې ګلې او ځنې دینو کې خفګان وجید صاحب आवाज دي تاسو ته دغه یو خاص څه دی چې د صحت کارونه ایشو کړی دي او نیم په نیمه خلک مستحق ته هم ملو دي د سره یا تر ور هډ بریجز چې کوم چې پای کې د پیښور د فیس 3 حیات آباد هم شامل دي دا جوړ کړی شوی دی د دې د شغله چې زری ترقیاتي مسؤلیت ډیر حکومتونو هم شامل دي هغه باندې کار او شناخت سره دا چې د خلکو تر ځهاده پورې چې کومه یو امید پیدا شي چې زری ترقیاتي مرتبه سره ورسېږي چې پای کې د پیښور هاي کورټ مخه ته کوم ورته یا چې سره د فیس حیات آباد ورځي یا دین علاوه نور دا چې زه په غیبه باندې او پلوونه دي په باندې کار شوی دا غیر څه خلک مطمئن دي تر کومه چې د ایجوکیشن د پالیسي معاملې دا په هغه کې دا چې کور په کور د تعلیم یو اواز په شی کې د دغه د دوی دا ولې چې یاره شپږ ډیر زره پورې ماشومان چې د پرایویټ سکولونو سرکاري سکولونو ته راغلي دي د نه علاوه محکمه تعلیم دا هم وایي چې موږ مفت کتابونه ورکو واقعي مفت کتابونه ملاویږي سرکاري ستاندرډ
تر څه حده پورې د تعلیم چې دی هغه بهتر شوی دی خو دومره ده چې زیاتره سکولونه داسې ادارې چې هغې کې دا ځینې سکولونو کې چې دی کمرې خرابې دي ځینو کې استادونه او کوچیانې نشته دی مکتب دی په دې باندې وزیر تعلیم دا وایي چې 40,000 پورې موږ نور استادان برتي کوو ریکروټمنټ هم روان دي د برټش کونسل په مرسته باندې هغوی دا وایي چې دا ځل به زموږ په بجټ کې دا کوشش وشي په ډبل باندې بجټ ورکړو د تعلیم او زموږ کوشش به دا وي چې کوم سکولونه موجوده دي نو د هغو سکولونو تعمیر چې کوم دی دا به دوباره کولی شي او ٹھیک شو مهرباني ډېره مهرباني وجید صاحب ډېره مهرباني وحید خان ہوتی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. ان کا کہنا تھا کہ تعلیم کے سیکٹر میں کافی بہتری آئی ہے اور کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ بڑے وعدے کیے تھے تحریک انصاف نے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم آج اب مولانا فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے مفتی فضل غفور کو کال پہ لیں گے, ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا واقعی کے پی کے میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں. وجید خان ہوتی کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کافی جو تعلیم کا سٹینڈرڈ ہے وہ بہتر ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت ہے وہ بھی اس میں بھی کافی تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, لیکن اوور آل جو حکومت تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے جو دعوے کیے تھے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہا. ابھی مفتی فضل غفور کو ہم کال پہ لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پروڈیوسر ہم کہیں گے اس کال پہ لیں. رابطہ ہمارا نہیں ہو رہا. ان کے ساتھ خالد مسعود کو ہم کال پہ لیں گے کہ ان سے جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو ممبر ہے حکم پی ٹی آئی کی میں دعوے کړي وي کہ میں وعدے کړي وي هغه میشتو ستلاګي د پیرا کړي نه دي خو کوم پولیس ته تعلیم ادارې دي آی ډېر زبردست کړي دي کې میں قانون ولا ادارې دي کې ډېر سخت تبدیلی راغلي دو. ومې جو خالد مسعود پکاله خلی غنو پښتنه کې څه صورتحال ده پی ٹی آئی اور څه حکومت کې څه کړي دي. خالد مسعود کو ہم کال پہ لے رہے ہیں. پروڈیوسر صاحب اگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تبدیلیاں لے کے آئی ہے خیبر پختونخوا میں؟ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو مختلف فیلڈز میں جتنے بھی حکومت کی فیلڈز ہیں. یہ آپ کی آواز ڈبل ہو کے آ رہی ہے. آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے؟ آپ کو آواز آ تو رہی ہے لیکن وہ ریپیٹ ہو رہی. چلیں کوئی بات نہیں. تو پی ٹی آئی کی حکومت نے تو ہر ایک فیلڈ میں ہیلو ہاں جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی صحیح ہو گئی. جی جی آپ نے موبائل سے کال کیا تو میرے خیال میں شاید اس وجہ سے. جی جی تو ہر ایک فیلڈ میں حکومت میں جو تبدیلی کی ہم قوم سے وعدہ کر کے الیکشن میں آئے تھے تو پی ٹی آئی کی حکومت نے اسی منشور پہ اور اسی وعدے کے مطابق حکومتی نظام میں اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کی زندگی میں ایک کافی بڑی تبدیلی لے آئیں. اس میں اگر آپ دیکھیں قانون کے اس میں دیکھ لیں فیلڈ میں تو اسمبلی سے جتنے قانون پاس ہوئے ہیں وہ تعداد کے لحاظ سے تو ایک بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے قوانین اس صوبے میں پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک اور ابھی تک پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں جیسے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ, رائٹ ٹو سروسز اور اس کے بعد کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایکٹ, وسل بلوور ایکٹ, احتساب ایکٹ نہیں پاس ہوئے تھے. اور اس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق میں ایک انقلابی تبدیلی آئے گی. کرپشن بہت زیادہ کم ہو جائے گی. یہ ایسے اقدام ہیں جو کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں کبھی بھی کسی اسمبلی نے نہیں کیا. خالد صاحب زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرپشن کے پی کے میں ختم نہیں ہوئی. انگریزی میں بھی مثال ہے اور پشتو میں بھی. انگریزی میں کہتے ہیں روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. جی جی آپ اگر آپ ایک سڑک پہ جا بھی رہے ہیں اور اگر آپ گاڑی کی ڈائریکشن بدلنا چاہتے ہیں تو آپ بریک لگاتے ہیں اور بریک جب لگاتے ہیں تو گاڑی کچھ دیر تک جاتی ہے سلو ہونے تک جب تک آپ اس کو بالکل. تو اگر وہ نظام جو کہ پچھلے پاکستان کے بننے سے لے کر اور ابھی تک اور خاص کر جو این پی پیپل پارٹی کی حکومت اور اس سے پہلے ایم ایم اے کی حکومت میں جتنی کرپشن کا نظام تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ٹائم یقیناً لگتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کی مقدار کرپشن کی اگر کچھ ہے بھی کسی سطح پہ اور وہ بھی نچلی سطح پہ اگر ہے تو وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے. خالد صاحب جو نون لیگ ہے دوسری پارٹی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ صرف پشاور پر توجہ دے رہی. کیا ایسا سچ ہے؟ نہیں, یہ بالکل بات غلط ہے. دیکھیں کچھ ایسے جو قوانین پاس ہوئے ہیں وہ صرف پشاور کے لیے پاس ہوئے ہیں.
NTS کا نظام جو تمام محکموں میں بھرتیوں کے لیے بشمول پولیس، بشمول اساتذہ تعلیم کے، بشمول صحت کے محکمے میں، وہ تمام صوبے کے لیے، ایک پشاور کے لیے نہیں ہے. اور یہ وہ سرکاری نوکریاں ہیں جو کہ پچھلی حکومتوں میں کھلے عام بکتی رہتی تھی، وہ لوگ بیچتے تھے. ابھی تحریک انصاف کی حکومت میں NTS کے نظام پہ لوگ امتحان دیتے ہیں، اور جو قابل ہوتا ہے صرف ایک ہی بنیاد ہوتی ہے قابلیت کی، چاہے وہ PTI میں ہے یا نہیں ہے. اس NTS کو کچھ علم نہیں ہوتا، چاہے اس کا والد کے پاس پیسے ہیں، سیاستدان ہے، سرکاری افسر ہے یا نہیں ہے. اگر وہ بچہ یا بچی اس قابل ہے کہ وہ اس امتحان کو پاس کرے، اس کو نوکری مل جاتی ہے صرف اس کی قابلیت پہ. اور تو وہ صرف پشاور میں نہیں ہے. جتنی تبدیلی تعلیم یا صحت کے محکمے میں یا دوسرے پولیس میں آئی ہے، ہاں جی، وہ بھی پورے صوبے میں. پولیس کا جو مسئلہ ہے، میں خود ہی وہ بتا رہا تھا کہ پولیس میں کافی بہتری آئی ہے، لیکن جو آپ کی اپوزیشن پارٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس میں ابھی بھی سیاست انوالو ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس بات کو تو میں بالکل نہیں مانوں گا. پولیس میں سیاست بالکل نہیں ہے انوالو. پچھلے 4 سالوں میں میرے خیال میں ہمارے اپنے تحریک انصاف کے ہمارے MPs اور MNA بہت زیادہ گلا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک سسٹم میں آ رہے ہیں، اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سے پہلے MNAs اور MPs جا کے پولیس اسٹیشن میں بالکل جیسے ان کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہاں سے لوگوں کو چھڑوا کے لے آتے تھے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لگاتے تھے اور اپنی مرضی کے SHOs SPs کو لگاتے تھے. پچھلے 4 سالوں میں میرے خیال میں یہ کسی سے بھی چھپی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات واقعہ نہیں ہوا. پولیس بالکل آزاد ہے. پولیس کی پرفارمنس میرے خیال میں اتنی 100% سے زیادہ پہلی حکومتوں سے اچھی ہو گئی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری آئی. اچھا خالد مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ KPK جو ہے وہ کتنے آزاد اپنے فیصلے کرنے میں؟ کون ہیلو، کون کتنے آزاد ہے اپنے فیصلے؟ وزیر اعلیٰ KPK. بالکل ایک جمہوری نظام میں وزیر اعلیٰ جتنا آزاد ہوتا ہے اور جتنا با اختیار ہوتا ہے، اسی جتنا با اختیار ابھی بھی ہے. یقیناً جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں وزیر اعلیٰ اگر صحیح جمہوری قوانین اور اصولوں کے مطابق کام کرے تو وہ لیکن سننے میں ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو کہتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. وہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور اگر وہ خیبر پختونخوا یا کسی صوبے میں پارٹی کی اگر حکومت ہے اور اس کے لیے اپنا وہ ایک نظریہ یا اپنی اگر وہ سوچ دینا چاہتے ہیں، اور وہ اپنی یقیناً اس سے بہتری آتی ہے، اور یہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اس کو کنٹرول کریں، وہ اس صوبے کی بہتری کے لیے اور نظام کے لیے. تو یہ ایک مشاورتی نظام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور اس میں ہم تمام حلقوں کے اور تمام لیولز پہ لوگ چیئرمین صاحب سے لے کے نیچے سطح تک مشاورت کرتے ہیں اور اس کے مطابق مشورے دیتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں کوئی اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ PTI جو اگلے سال الیکشن آنے والے اس میں جیت جائے گی دوبارہ KPK سے؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جیتے گی. چلے، تھینک یو سو مچ اپنا ٹائم دینے کے لیے. یو ویلکم. مصر خالد مسعود پر لائیو کال بندے موجود اغول چکم PTI حکومت KPK دے وزیر اعلیٰ KPK دے اغا خپل فیصلے کے ډېر هم ازود دي. یوسف مش پکالو خلی جانا چکزئی پکالو خلی غنو مش پښتنه کی چې صورتحال دا اغا څومره سټیسفای دي KPK حکومت سره. او دنه علاوه کې خالد مسعود نور خبره وکړه کہ PTI 100% پرفارمنس KPK کے دای کہ میں تعلیم میں اداری دی کہ میں پولیس ادارہ دو قانون ادارہ دا زیادہ بہتر کر دو. السلام علیکم. السلام جان جگدیش صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ PTI کی جو حکومت ہے KPK میں کیا تبدیلی لے کے آئی ہے؟ ایک منٹ، ایک ہولڈ کریں پلیز. ہیلو، ہاں جی 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 یہ بتائیے گا کہ PTI کی جو حکومت ہے وہ کیا تبدیلی لے کے آئی ہے؟ جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ سب میں وہ فیل ہو چکی ہے. جی جی، PTI نے وعدہ کیا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر کرپشن کا خاتمہ کریں گے، لیکن سب سے زیادہ بڑے اسکینڈل حکومت کے سطح پہ آئے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ 11 وزراء پہ کرپشن کے الزامات لگے. اچھا صاحب، آواز تھوڑی سی اونچی کریں، آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اچھا، ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، ابھی آپ کی صحیح آ رہی. PTI نے جو وعدے کیے ابھی تک تو وہ وعدے پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں.
خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر کرپشن ختم کریں گے، لیکن سب سے زیادہ اسکینڈل جو ہیں کے پی کے کی حکومت میں آئے ہیں۔ شروع ہی سے 11 وزراء پہ کرپشن کے الزامات لگے، اپنی پارٹی کے لوگوں نے لگائے، پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا صاحب جو الزامات لگے تو کیا انہوں نے پکڑا نہیں انہیں؟ ابھی تک تو کوئی نہیں پکڑا گیا، جو پکڑا گیا وہ پارٹی کا ایک ایسا وزیر تھا جس سے صوبائی پارٹی کے لیڈر خفا تھے اور انہیں جو ہے وکٹمائز کیا گیا۔ وہ کرپشن کے حوالے سے نہیں تھا، وہ ایک وکٹم تھا۔ پھر ہم نے دیکھا ان کے اسپیکر پہ بھی سیریس الزامات لگے، خود حکومت کے جو اہم وزراء ہیں ان پہ کرپشن کے الزامات لگے۔ تو مجموعی طور پہ جو کچہری اور پولیس اور دوسرے لیول پہ جو کرپشن ہے، جو ایک ٹریفک پولیس آفیسر یا دوسرے لوگ کے لیول پہ کرپشن ہے نچلی سطح پہ، اس کی بات دور ہے۔ جو اوپر کی سطح کی کرپشن ہے جو بند ہونی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہم آتے ہیں سوشل، جو ان کا وعدہ تھا کہ ہم سوشل ترقی، سماجی ترقی کریں گے، ہم لوگوں پہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ کوئی ایسی ہیلتھ سٹی یا ہیلتھ مرکز انہوں نے بنایا ہو یا ایجوکیشن کا کوئی مرکز بنایا ہو، ابھی تک جو وار اینڈ ٹیرر سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تعلیمی اداروں کے بہت سے بلڈنگ آج بھی اسی طرح ہیں، پینے کا پانی نہیں ہے، ٹوائلٹس وہاں پہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب تو دوسری پارٹیوں پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کا جو سوشل ڈیولپمنٹ کا مینیفیسٹو تھا وہ کے پی کے میں پورا ہوتا اچھا جی صاحب، لیکن پولیس جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ صحیح پروپیگنڈا ہے۔ اگر آپ پولیس تھانہ کلچر کی بات کرتے ہیں تو وہی تھانہ اسی طرح آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے جس طرح، لیکن اچھا صاحب لیکن پہلے سے تو زیادہ بہتر ہے نا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ میرے لیے تو معیار یہ ہے کہ کیا آپ جو ہے آسانی سے ایف آئی آر درج کر سکتے ہیں، کیا آپ آسانی سے ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سلو آ رہی بہت زیادہ۔ اچھا جی اب صحیح آ رہی۔ تو میرے لیے تو معیار یہ ہے کہ کیا تھانہ کلچر جو ایف آئی آر کلچر وہ تبدیل ہو گیا ہے، کیا نچلی سطح پہ کرپشن پولیس کے نظام میں ختم ہو چکا ہے؟ یہ ابھی تک اسی طرح ہے، صرف یہ ڈڈورا پیٹنا کے ڈونر کے ذریعے آپ نے۔ اچھا جی صاحب، اگر آپ کے پی کے پولیس کو اور پنجاب کی پولیس کو کمپیئر کریں گے تو کس طرح کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا مطلب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہو، جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کے پی کے میں وہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھانہ کلچر اگر پنجاب میں امپروو نہیں ہوا، کے پی کے میں بھی نہیں ہوا، یہ مجموعی طور پہ ہمارا ایک نظام ہے۔ کرمنل جسٹس سسٹم میں جو تفتیشی کا نظام ہے پولیس کا وہ امپروو نہیں ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ پنجاب کی پولیس پہ مسائل ہیں، کے پی کے کی پولیس میں بھی مسائل ہیں، تو پی ٹی آئی اس حوالے سے اور انہیں شوکیس کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پولیس ریفارم کی ہے۔ تو آج ہمیں کے پی کے لندن اور نیو یارک نظر آتا اگر پولیس ریفارم ہوتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ ایجوکیشن، آپ مجھے ایک ایجوکیشن سٹی بتائیں جس پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہو۔ ان کا تقریباً اتنا بڑا بجٹ ہے، وہ 95% جو ہے سیلریز اور نہیں۔ اچھا صاحب کافی تبدیلی آئی ہے، وہاں کے جو تعلیمی نظام میں مفت کتابیں دیے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ مفت کتابوں سے تبدیلی نہیں آتی، وہ ہر حکومت کرتی ہے۔ بلوچستان حکومت 30% جو ہے ان کا بجٹ ایجوکیشن پہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی قانون داری کے جو اس میں کافی تبدیلی آئی ہے، کافی بہتر کیا انہوں نے قانون جو ہے۔ دیکھیے گوسٹ اسکول آج بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، گوسٹ ٹیچرز آج بھی آپریٹ ہو رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کاسمیٹک تبدیلی بھی لانی ہوتی تو گوسٹ اسکول ختم ہو جانے چاہیے تھے، گوسٹ تنخواہ لینے والے ملازمین ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ ایک ایسا میجر انسٹیٹیوشن جو پاکستان کے یا دنیا کے 200 یونیورسٹیز میں ہو، ایک آپ مثال دیں جو زیرو ہے۔ اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلا جو الیکشن اس میں تحریک انصاف کامیاب ہو جائے گی کے پی کے سے؟ میرے خیال میں کے پی کے کی عوام کی یہ ریکارڈ ہے، اگر وہ مطمئن نہیں ہوتے تو اس پارٹی کو وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اور یہی مجھے نظر آ رہا ہے کے پی کے کی سیاسی، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی سیاسی مستقبل کا نقشہ، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے میٹرو بنایا، ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بنایا۔ اچھا یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے وہ کتنے آزاد ہے اپنے فیصلوں میں؟ دیکھیے میرے خیال میں تو ساری کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ بنگالہ سے کنٹرول ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ
खटक साहब जो हैं वो एक कठपुतली हैं बनी गाला के। खान साहब जी की जो मर्जी है वही यहाँ से होता है। आपको मालूम है कि डायरेक्ट वो इंटरफेयर करते हैं और हर रोज़ वो KPK पहुँचे होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि KPK की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जो खटक साहब हैं, उनकी कोई मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव से है। चले जाना चाहिए, बहुत शुक्रिया आप टाइम देने के लिए। जी, जैसे कि जाना चाहिए हमारे साथ मौजूद है, इनका कहना था कि कोई ऐसी तब्दीली नहीं है जिस पर आप फ़ख्र करके बता सकें कि ये तब्दीली आई है, जबकि PTI की हुकूमत का कहना है कि उन्होंने PTI को एक मिसाली सूबा बनाया है और सबसे ज़्यादा जो काम PTI की हुकूमत ने किया है। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।